السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 297 ہے، اور اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ کل محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور پہلا محرم کا دن ہے، تو اس میں ہمیں دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے اس پورے سال کے لیے عافیت کی اور دعا مانگنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ پاک راہ راست پر آ جائیں۔ ہمارا جو یہ دین ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامنے اور نمازوں کی فکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ نمازوں کی فکریں جو ہیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو پورا کر کے دکھایا کربلا کے میدان میں۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی بدعت کی طرف نہ جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، نمازوں کی فکریں اور اپنی حدیثوں کو اور نمازوں کو اور قرآن کو اپنے تھامے رکھنا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی یہ بہت اچھا راستہ جو قرآن کا راستہ ہے وہ چنیں، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ہمیں سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی بھی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں پر جو ہے ایک مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، تو پہلے تو یہ پڑھوں گی میں، اور پھر انشاءاللہ محرم کا ذکر چلتا رہے گا۔ اور اس لیے کیونکہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ پاک نے بڑا خاص مہینہ کہا ہے، تو اس میں جو شروعات بھی اللہ کے ذکر سے کرنی ہے، اور خوب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سرو کرنا ہے، یعنی کہ اپنے اندر کی گندگی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خود کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اور ہمیں بار بار ہماری باڈی بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اپنے اندر کی غلاظت کا پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اگر ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر سوال جواب ہوں گے، پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ابھی سے شرمشار ہو کر اس کے سامنے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہوئے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس مال کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ اور غور کرو کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے۔ تو جب مطلوبہ حضرات جمع ہو گئے تو فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ اس مال کے بارے میں مشورہ کر لیا جائے اور غور کر لیا جائے کہ یہ مال کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب دیکھو اس میں یہ بولا انہوں نے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے بات کرنے کا ایک بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے دنیا میں کہ ہم قرآن شریف کو بہت زیادہ پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو قرآن شریف کی جو سورہ ہے، سورہ حشر، آیت نمبر 7 اور 8 ہے یہ، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دے، جسے فدق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ بھی اللہ کا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا، مسافروں کا، تاکہ وہ مال فے تمہارے تونگروں کے قبضے میں نہ آ جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، سبحان اللہ، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں، اور بعموم الفاظ یہی حکم ہے کہ افعال اور احکام میں بھی تم رک جایا کرو انشاءاللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک انشاءاللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے پر سخت سزا دینے والا ہے، اور ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جبراً و ظلماً جدا کر دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مال صرف یہی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 9 میں کہ اور نیز ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام یعنی مدینہ میں ان مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں،
جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کی بخل سے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مال صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو آیت نمبر جو ہے حشر کی سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اس میں پھر پورا واضح کر دیا ہے کہ اور ان لوگوں کا بھی حال بھی اس مال فیض میں حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو ان مذکورین کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ طریقہ تو یہی ہوتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بھی کر دیجئے۔ تو یہ سبھی مال غنیمت جو ہے اس میں سبھی کا ہے حصہ۔ آپ بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اس مال میں ہر مسلمان کا حق معلوم ہوتا ہے، چاہے وہ عدن میں بکریاں چرا رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مال دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آخر تک پڑھی، سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ترجمہ کیا ہے؟ صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض میں اور جہاد میں اور مسافروں میں یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور فرمایا یہ زکوٰۃ و صدقات تو انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، سورہ انفال آیت نمبر 41۔ ترجمہ ہے، یہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے اسی لیے میں اس کو پورا کر دوں، اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت والوں کا ہے، اور ایک حصہ یتیموں کا ہے۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ہے یہ، اور ایک حصہ یتیموں کا ہے، اور ایک حصہ غریبوں کا ہے، اور ایک حصہ مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، یعنی جس دن کے دونوں جماعتیں مومنین و کفار کی باہم مقابل ہوئی تھیں، نازل فرمایا تھا، اور اللہ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یہ مال غنیمت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، للفقراء المہاجرین، جس کا ترجمہ میں گزر چکا ہے، اور فرمایا یہ مہاجرین لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، والذین تبعوا دار الایمان من قبلہم، جس کا ترجمہ میں 2 میں گزر گیا ہے، اور فرمایا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ انصار ہیں۔ پھر یہ آیت آخر تک پڑھی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور فرمایا کہ اس آیت میں تو سب لوگ آ گئے، لہٰذا ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے، البتہ تمہارے غلاموں کا اس مال میں کوئی حق نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو اس کا حق پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ حمیر وادی جو کہ یمن میں ہے کہ بلائی حصہ کے چرواہا ہے کو بھی اس کا حصہ پہنچ کر رہے گا، اور اس مال کو حاصل کرنے میں اس کی پیشانی پر ذرہ برابر پسینہ نہیں آئے گا، یعنی اس کے لیے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تھا مال غنیمت کے بارے میں، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کے مالی حقوق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، یہ ان کی رائے تھی۔ اور قرآن شریف کے حوالے سے کچھ یہاں پر جو آیتیں آئی ہیں اس ٹاپک پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس میں جاری ہوا ہے، کیونکہ ہم قرآن شریف کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا جو ہے اس میں سب کا حصہ ہے، تو اس لیے جو چلے گئے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، جو ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس قرآن شریف کی ان آیتوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، اور محرم کا مہینہ جس طریقے سے کل سے شروع ہونے والا ہے اس میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو ہیں ہم نے اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا چیز جو ہے جہاد کیا ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے، امت محمدیہ کا جو جہاد ہے وہ اپنے نفس سے لڑنا ہے،
اور اپنے خواہشوں کو ترک کرنا ہے، اللہ کی راہ میں غلط قدم اٹھایا ہوا وہ روکنا ہے، اور لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، یہ ہمیں کرتے رہنا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہیں، بری باتوں سے روکنا ہے، اور علم کو سیکھنا ہے، علم اٹھانے لیے جانے سے پہلے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو علم کی بے شمار دولت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کتابوں کو کھول کر پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں یہ علم رچ جائے۔ انشاءاللہ یہ دعا جو آپ کو حدیث سے میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، اور ساتھ میں قرآن شریف کا ترجمہ بھی تھا، تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو بالکل بھی رد نہ کریں، پورا سنیں، اور سننے کے بعد اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں بہت محنت کرنی ہے، سب لوگوں کو مل کے، سب لوگ ایک دوسرے سے سپورٹ بن کے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی اصلاح کریں۔ واقعی الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔